السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آپ تمام بہنوں بھائیوں کو خوش آمدید، ویلکم آج کے اس ایک دوسرے کی یاد دہانی کے لیے۔ آج ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا سیکھیں گے، اور وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگا کرتے تھے۔ اچھا، اس دعا کو مانگنے کا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اور ایسی بہت سی دعائیں ہیں، ایسے بہت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال ہیں جو وہ خود کیا کرتے تھے، اور صحابہ نے ان کو دیکھ کر ہم تک نقل کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب وہ ہمارے لیے بھی اسی میں فائدہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا ہے، تو یقیناً اس سے بڑا فائدہ مند کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس دعا پر غور کریں، اگر ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ اس دعا کو تھوڑا سا، تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، صبح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، تو یقیناً پورا دن ہمارے ساتھ اس دعا میں مانگی گئی وہ چیزیں جن سے ہم نے اللہ کی پناہ میں جانا ہے، وہ ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں۔ اچھا، آج کا دور لے لیجئے، ذرا تھوڑا سا آج کے دور پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تو آج ہمیں گھر سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم جو ہی سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں، جو ہی آپ ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں، جو ہی یہ کھولتے ہیں تو گویا ایسے لگتا ہے اس دعا کو سیکھنے کے بعد کہ ہمیں اس دعا کی ضرورت نہ صرف گھر سے نکلتے ہوئے ہے بلکہ موبائل کھولتے ہوئے بھی ہے، کیونکہ جو ہی ہم موبائل کھولتے ہیں، جو ہی ہم موبائل کو اوپن کرتے ہیں، تو گویا کہ یہی معاملہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل گئے ہیں، ہم گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ گھر سے باہر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا ہے۔ ہمارا واسطہ ہمسایوں سے بھی پڑ سکتا ہے، ہمارا واسطہ جاب پر کی گئی باتوں سے بھی پڑتا ہے، دوستوں سے بھی پڑتا ہے، کولیگز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور آپ اسکول جائیں، کالج جائیں، جاب کرنے جائیں، بزنس کرنے جائیں، کچھ بھی کرنے جائیں، آپ حتیٰ کہ بازار سے سامان خریدنے جائیں، تو اس دعا میں مانگی گئی وہ چاروں چیزیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیتے تھے، تو ان چاروں چیزوں کا واسطہ ہمیں پڑتا ہے۔ اور اللہ کی قسم مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس دعا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آج کل سوشل میڈیا پر ہم اس کا زیادہ شکار ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہمیں ان باتوں کا سامنا ہے۔ تسلی کے ساتھ اس دعا کو میرے ساتھ سیکھیے گا۔ شروع میں یقیناً ہم گرامر کریں گے اس کی، اور پھر بعد میں اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے اور اس کی ہم وضاحت کو دیکھیں گے۔ حدیث ہے، حدیث نمبر 82 باب فی الیقین والتوکل کی ہے۔ ان ام المؤمنین ام سلمۃ واسمها ہند بنت ابی امیۃ حذیفۃ المخزومیہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ وہ دعا ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کو بعض لیٹ کے جو علماء ہیں، اسپیشلی انڈیا کے کچھ علماء ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ بڑے کچھ محدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عالم، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے محقق نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو ایک انڈیا میں برصغیر میں بیٹھا عالم کہے کہ جس ضعیف ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ بہرحال میں خیر ہر آدمی کا اپنا نالج اور علم ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا یہ علم نہیں ہے، مجھے یہ حدیث کے جو احکامات ہیں، اصول الحدیث ہے، اس کے فقہ الحدیث ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ لیکن اتنا ضرور کرتا ہوں کہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ طبقہ انتہائی ریجڈیٹی کا اظہار کرتا ہے، انتہائی شدت پسندی کا اظہار کرتا ہے، جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں اتنی شدت اور وہ ریجڈیٹی نہیں آتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے نہیں آتی۔ آپ کو آتی ہے تو آپ فالو کریں، میں نہیں وہ اس میں جانا چاہتا۔ بہرحال
ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو اس ریاض الصالحین کی شرح جو بیان کرتے ہیں لیٹسٹ کے علماء میں، بڑے علماء میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب کی شرح میں اس کو صحیح اور درست روایت لکھا ہے، تو بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ ان ام المؤمنین ام سلمہ تھا۔ یہ جو حصہ ہے، پہلے میں ترجمہ کر دوں کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، یعنی حذیفہ المخزومیہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے تھے، اب ام المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو ان سے زیادہ بہتر کون جان سکتا تھا امہات المومنین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ترتیب تھی، تو ہم انہی سے سیکھتے ہیں۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہم، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا یوں اس کا یہ جو بیسیکلی اس کے دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، طلب بھی اور خود کو دے دینا بھی۔ میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی اعوذ بک، تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان اضل، اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او ازل، یا میں پھسل جاؤں، او ازل، یا مجھے پھسلا دیا جائے، او اظلم، یا میں ظلم کروں، او اظلم، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل، یا مجھ سے کوئی جہالت کی بات ہو، او یجہل علی، یا مجھ سے جہالت کی بات کروا دی جائے۔ اب ذرا ہم ان پر غور کریں تو انشاءاللہ گرامر کے بعد تھوڑا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس کو۔ ان ام المؤمنین، یہ فعل محذوف کے متعلق ہوا، یعنی راوی جو روایت کر رہے ہیں کہ روایت کیا ہے ان ام المؤمنین سے۔ آگے ام سلمہ مرکب اضافی ہے جو بدل ہے پہلے ام کا، یہ پہلے ام کا بدل ہے اس لیے مجرور ہوا۔ واو حالیہ ہے، اسمہا مرکب اضافی مبتدا، ہندو خبر، اسمہا ہند، ان کا نام ہند ہے۔ اب پاکستان میں، یہ ہمارے پیارے وطن بلد پاکستان میں ہند نام سے چڑ ہے، اور عجیب بات ہے، چڑ بھی کیوں ہے؟ ایک 25% طبقے کی وجہ سے کہ جی ان کو نہیں پسند، نعوذ باللہ، کل کو ان کو کوئی اور نام نہیں پسند ہوگا تو ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے، ان کو تو ابو بکر بھی نہیں پسند، ان کو تو عمر بھی نہیں پسند، ان کو تو عثمان بھی نہیں پسند، ان کو تو حفصہ بھی نہیں پسند۔ لیکن ہند کے معاملے میں اس کا مطلب جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ بھی غلطی کا شکار ہیں، بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ پہلے تو ہند رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف جو کلیجہ چبانے کی بات منسوب کی جاتی ہے، پہلی بات، اگر وہ روایت، اگر وہ واقعہ درست ہے تو وہ ان کے حالت کفر کا واقعہ ہے، اور حالت کفر میں کیے گئے واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کو وزن نہیں دیا جائے گا۔ یعنی عام خود سوچیں بیٹھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر نہیں ہوئی تھی اگر یہ واقعہ پیش آیا؟ پہلے تو جو سیرت کے علماء ہیں وہ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ درست رپورٹ نہیں ہوا۔ اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ یہ واقعہ درست ہے، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے وفات پر، شہادت پر اتنا نہیں روئے جتنا آپ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر روئے، حتیٰ کہ آپ کے رونے میں اہل مدینہ بھی شامل ہوئے کہ آپ کو اتنی تکلیف پہنچی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیجہ چبائے جانے کی خبر نہیں دی گئی تھی؟ کہ کیا بتانے والوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ان کا کلیجہ بھی چبایا گیا، اور وہ کس نے چبایا یہ نہیں بتایا گیا ہوگا؟ کیا خیال ہے کہ یہ سب باتیں چھپی رہ گئی ہوں گی؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ سب باتیں تھیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اس بات پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا
جب فتح مکہ کے موقع پر ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ ان کو میرے سامنے نہ لایا جائے، جبکہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا، آپ نے فرما دیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کا اسلام، یعنی مفہوماً جس کا مطلب ہے کہ اسلام قبول کر لیا تھا، بس یہ تھا کہ میرے سامنے نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ کہ چچا کی یاد آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس سے نفرت تھی، بس چچا کی یاد کی وجہ سے. لیکن یہ بات آپ نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں نہیں فرمائی؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ یا تو واقعہ نہیں ہوا، اگر واقعہ ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے تو پھر بھی آپ نے اس واقعے کو جانے دیا، کیونکہ وہ حالت کفر کا واقعہ تھا. تو پھر یہ بلاد پاکستان یا بلاد برصغیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ کیسے اس نام سے نفرت کرتے ہیں؟ حالانکہ ہند ایک پیارا نام ہے مؤنث عورتوں میں، اور یہ عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. میں جاب بھی کرتا ہوں، خواتین کے نام سامنے آتے رہتے، ہند آج بھی رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں عجیب، یا شاید شیعوں سے ڈرتے ہیں، اللہ عالم، پتہ نہیں کیا معاملے ہیں ہمارے بھی، ہم سمجھ سے بات. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس نام کے رکھنے پر زور نہیں دے رہا، لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے. اب ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لائی تھی بیعت کے لیے، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ نے اپنے شوہر کے بارے میں سوال بھی کر دیا تھا کہ اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیعت لے رہے تھے تو اس میں زنا کی بات آئی تھی، تو سیدتنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یعنی چونک اٹھی تھی کہ کیا شریف عورت ایسا بھی کرتی ہے. تو یعنی وہ یہ سن کر حیران ہو گئی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آج آپ کو، مجھے نہیں معلوم آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، یہ جو شیعہ حضرات ہیں، جو شیعہ جو لوگ ہیں، یہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں. اب کہ تو ہمارے تو علم میں اگر ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بہت پڑھا نہیں جاتا نا، ہم بس سنی سنائی پر معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی کتابیں کھولیں تو آپ کو تو ایسا ملے گا کہ آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے سیاہ رنگ کے. یہ کیسی قوم ہے جو اس قسم کی کتابیں لکھتی ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہمارے بزرگ علماء یہ اہل شیعہ کے خلاف یعنی کتابیں لکھتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایسے جملے نہیں لکھے، ایسے کلمات نہیں لکھے جیسے یہ قوم لکھتی ہے، ایسی جاہل. یعنی وہ ان کے لکھنے والے یا ان کتابوں میں کو جو لکھنے والے ہیں، میں ان کی عقل پہ حیران ہوں اور ان کو قبول کرنے والوں کی عقل پہ حیران ہوں. یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنی کتابوں میں ایسی باتیں بھی لکھ ڈالی؟ پہلے تو اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے الزامات اور بہتان. یہ رب کو کیا جواب دینا ان ساری باتوں کا؟ تو ایک بندے کے اوپر الزام کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ کہاں صحابیات پر پہنچ گئے. اللہ اللہ. سو ہند، اب دیکھیں امہات المومنین میں سے نام ہے ہند، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند تھا. اگر یہ ہند نام برا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ تھا کہ جب آپ کسی کے نام کو تھوڑا سا معنی کے لحاظ سے برا پاتے تھے تو آپ بدل دیتے تھے، لیکن آپ نے تو یہ نام نہیں بدلا. سو ہند واسمھا ہند، تو ان کا نام ہند تھا. آگے ان کی صفت آئی ہے بنت ابی امیہ، سو ابو امیہ کی بیٹی حذیفہ. اب یہ حذیفہ یہ عطف البیان ہے ابی امیہ میں ابی کا، یعنی ابی کا، یہ ابی کا عطف البیان ہے، بدل کی طرح ہے بہرحال، یعنی وہ حذیفہ تھا نام اس کا. سو المخزومیہ، سو مخزومی تھیں قریش میں سے، رضی اللہ عنہ، جملہ اعتراضیہ. اب انا سے لے کر اینڈ تک جملہ، انا سے لے کر پورا اینڈ تک، یہاں تک یہ پورا جملہ مفعول ہے فعل محذوف کا. اب اس میں النبیہ یہ اسم انا ہے، مصدر معول سے جو پورا جملہ اس لیے مفعول بن رہا ہے. خبر انا ہے کانا سے لے کر آخر تک، کانا سے لے کر آخر تک کا یہ جملہ پورا خبر انا ہے. اب کانا کا اسم ہوا جو النبی کی طرف چلا دیا، کانا فعل ماضی ناقص، اس کے آگے خبر آ رہی ہے اذا ظرف زمان ہے، اور آگے یہ اذا شرطیہ ہے. تو پورا جملہ
یہ آگے اس کے شرط جواب الشرط ہے. سو خرج من بیتہ یہ جملہ مضاف الیہ ہے اذا کے لیے اور جملہ تو شرط بن گیا. یہ جواب الشرط ہے قالا. قالا کا مقولہ بسم اللہ سے لے کر یجہل علیہ تک پورے کا پورا قالا کا مفعول. سو خرج فعل ماضی ہوا فاعل، من بیتہ متعلق بالفعل. سو کان اذا خرج من بیتہ یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے. قالا آپ فرمایا کرتے تھے. قالا کا فاعل ہوا، کیا فرمایا کرتے تھے؟ مقولہ بسم اللہ، فعل المحذوف کے متعلق بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی اب بسم اللہ کا فعل محذوف، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں میں کھانے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں بسم اللہ، تو اس کا مطلب میں فعل منسوب کر رہا ہوں کھانے سے. میں پڑھنے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں بسم اللہ، تو نیتاً میرا فعل کیا ہے؟ پڑھنا، تو میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں. میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے باہر نکلتا ہوں. سو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو ہم جو بھی فعل شروع کریں گے بسم اللہ ہی، تو وہ فعل محذوف وہی ہوگا. الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ عالم بالصواب، اس فعل کے محذوف ہونے کی حکمت ہی یہی ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ چونکہ فعل تو ہزاروں ہیں، کتنے کے فعل انسان ہم دن میں کریں، پانی پینا، کھانا، سونا، جاگنا، گھر سے باہر نکلنا، گاڑی سٹارٹ کرنا، گاڑی میں بیٹھنا، سفر کرنا، کتنے ہی ایسے اعمال ہیں، پڑھنا، یاد کرنا، کوئی عمل لکھنا شروع کرنا، تو کتنے ہی کام ہیں ہم جن کو ہم شروع کرتے ہیں، تو اس کا فعل محذوف ہی بہتر لگتا ہے کہ فعل محذوف یعنی فعل انڈرسٹوڈ کہ میں یہ فعل کرنے لگا ہوں. سو توکلت علی اللہ، توکل یتوکل باب تفعل، تا ضمیر الفاعل، متکلم ضمیر المتکلم الفاعل. سو توکلت یہ ضمیر فی محل رفع ہے متصل بارز. توکلت علی اللہ متعلق، توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، یعنی کانا اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ. توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیا. اللہم انی اعوذ بک. اچھا یہاں پر توکلت فعل ماضی ہے. فعل ماضی کا مطلب نہیں کیا، یعنی یہ بعض ایسے افعال ہیں جن کا جو ترجمہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن ہوگا. اور فعل ماضی عربی زبان میں یعنی بہت یقینی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اصل میں ہوگا حال کے لیے اتوکل علی اللہ، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں یا کروں گا. تو توکلت علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو یہ فعلاً میں کر رہا ہوں، یعنی یقینی طور پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. توکلت علی اللہ یعنی میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا. پھر آگے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک. اب ندا منادا، انی اس میں یا ضمیر متکلم فی محل نصب، ضمیر بارز متصل، اسم انا ہے. آگے ہے خبر انا. اعوذ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ وفاعل انا ضمیر مستتر. انی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کے؟ بک متعلق بالفعل. آگے ان مصدریہ، اس نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا. اضل، ضل یضل، اضل، اضل منصوب ہوا فعل مضارع، انا فاعل ضمیر مستتر، اور اضل علامت نصب جو ہے وہ فتح ہے. ان اضل او اضل، او عطف، او اضل، اب اضل بھی منصوب ہو چکے عطف ہے، او تخییر کے لیے، یعنی اضل او اضل، یا یہ یا وہ دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے، یا دونوں ہی ہو جائیں، دونوں صورتوں میں. ان اضل او اضل یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس بات سے؟ اب ان سے لے کر پورا جملہ یہ مفعول ہے اعوذ کا، اینڈ تک علیہ تک یہ پورے کا پورا مفعول ہے. یعنی یہ ان ملا کر پورا مفعول ہے اعوذ کا. سو ان اضل او اضل یعنی میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے، او ازل او ازل میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلایا جائے. تمام فعل مضارع یہاں پر یعنی یہ متکلم کے تمام کے ضمیر آنا ہے. اضل، ازل، ازلم اور یجہل، یہ چار مجہول ہیں، چار مجہول ہیں، اور تمام کے نائب الفاعل آنا ہے. جبکہ اضل، ازل، اظلم، اظلم، اجہل، اجہل، یہ چاروں کے چاروں فعل
ثلاثی سے ہیں اور چاروں کے فاعل آنا ہیں، چاروں فعل مضارع منصوب ہیں، چاروں کی علامت جو نصب ہے وہ آخری حرف پر فتحہ ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس بات سے کہ ان اضل، میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، یا میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا مجھ سے جہالت کا ارتکاب ہو یا مجھ سے جہالت کا معاملہ کروا دیا جائے، یا مجھے یعنی مجبور کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، دیکھیں 4 باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ پہلے تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ بات لازمی ہم نے دھیان رکھنا ہے، بسم اللہ، یہ تو ابتدا ہے نا ہر فعل کی۔ توکلت علی اللہ، یعنی میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں کس حال میں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ ہی پر اپنے سارے معاملات چھوڑتے ہوئے، وہی میرے معاملات کو سنبھالنے والا ہے۔ ہمیں ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کی کوشش 100% کرنی چاہیے۔ بہترین طریقہ ہے ایک سٹیکر لیں، ویسے تو پیج پر خود ہی لکھ لیں اور اس کو گھر کے دروازے پر چپکا دیں، باہر والے دروازے پر بڑا سا لکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، بڑے بھی کریں۔ کچھ عرصہ کیا ہوگا، وہ دعا بھی یاد بھی ہو جائے گی اور ایسی پریکٹس رہے گی، نظر پڑتے ہی دل کرے گا کہ یار میں تو دعا بھول رہا ہوں۔ تو یہ عمل لازمی کریں اور اس عمل سے عادت بھی ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، ہم اس کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے معنی اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ اس دعا کا میننگ کیا ہے۔ اور یعنی ہم گھر سے کون ہیں جو نہیں نکلتا؟ سبھی نکلتے اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ میرے تو ایسا لگتا ہے کہ موبائل کھولتے ہوئے بھی ہم یہ دعا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اذل او ذل او اجہل او یجہل علی۔ پھر ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد ابتدا کیسے کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک، یعنی میں تیری پناہ میں آ گیا، بس آ رہا ہوں، یا اللہ تیری پناہ لے لی ہے میں نے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے اس اعتماد سے اللہم انی اعوذ بک، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کیا یہ ریکویسٹ رد کر دے گا؟ آج آپ کسی عام آدمی کو بھی کہیں، راہ چلتے کو آپ کو تکلیف میں ہو، بندہ ایمان والا ہونا چاہیے ورنہ آج کل تو ڈرپوکوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، اسے آپ کہیں یار مجھے اپنی پناہ میں لے لو فلاں بندے سے، تو اگر وہ بندہ اس سے طاقتور ہوگا تو وہ فوراً اپنی پناہ میں لے لے گا۔ یہ تو اس کے لیے باعث شرف ہے نا۔ یعنی مجھ سے کوئی آدمی کہے کہ یار مجھے اپنی پناہ میں لے لو، فلاں آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اگر میں دنیاوی طور پر اس آدمی سے مضبوط ہوں، یعنی فعلاً میں اس کی آنے والے حملے کو روک سکتا ہوں، تو میں تو اس بات کو باعث شرف سمجھوں گا۔ میں کیوں رد کروں گا؟ نہیں جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایک ہی ہو سکتا ہے، یا میری سے دشمنی ہو، یا میں اس کو پسند نہیں کرتا، یا میں اس سے ناراض ہوں، یا میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، یا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو میں کہوں گا بھائی کسی اور سے جا کے مانگو پناہ، میری تو پاس تو ہمت نہیں ہے، میں تو خود کمزور سا آدمی ہوں۔ یہ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا میں اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مالک الملک الخالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے، وہ تو اپنے بندے کی سے طلب کو رد نہیں کرے گا، اس کو قبول کر لے گا، الا یہ کہ وہ ہم سے سخت ناراض نہ ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے سخت ناراض ہوگا، ہم نے کچھ ایسے اعمال کیے ہوں گے جو اس پناہ کی قبولیت میں رکاوٹ ہوں گے، تو پھر نہیں ہوگا معاملہ۔ اس کا مطلب پھر ہمیں ان اعمال کی اصلاح ہمیں ضروری ہے، ہمیں وہ اعمال بھی سیکھنے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں ایسے کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو بھی رد کر دیتا ہے۔ یعنی لیکن وہ پہلے چاہتا ہے یہ کہ پہلے بندہ وہ معاملہ درست کر کے منا تو لے اس کو۔ اور اس کو جنرلی ذرا دنیا کے اندر رکھ کر سوچیں، آپ کسی سے پناہ طلب کریں اور وہ بندہ آپ سے ناراض ہو تو کیسے پناہ دے گا؟ تو صاحب ذرا کہ وہ جو بیچ میں جو ناراضگی جو وجہ بنی ہے اس وجہ کو ہمیں ہٹانا ہوگا۔ یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اور وہ سب سے بڑے معاملات وہ ہیں جو وہ تمام معاملات
جن کی وجہ سے انسان پر لعنت برستی ہے وہ تمام کے تمام معاملات دعا کی رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا سبب بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت کا سبب بنتا ہے، اس کے اگر وہ آدمی وہ عمل کر رہا ہے تو پھر یہ دعائیں فائدہ نہیں دیں گی۔ پہلے وہ عمل چھوڑنا ہوگا، پہلے ذرا معاملات تو درست کرنے ہوں گے نا، ہم ذرا سمجھیں تو صحیح۔ اللہم انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس بات سے؟ ان اضل او اضل، یعنی اب گمراہ ہو جانا، اضل یعنی راہ سے غلط راستے پر چلے جانا، تو اعتقادی طور پر، دینی طور پر، یعنی میں خود گمراہ ہو جاؤں یا میں یعنی دین کی راہ سے ہٹ جاؤں، یا کوئی مجھ پر چکر چلا دے، مجھے دین کی راہ سے ہٹا دے یا مجھے پھسلا ڈالے، یعنی دین کی راہ سے دور کر دے۔ اب آپ خود سوچئے، آج اعتقادی طور پر کتنے حملے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو باہر ملتے ہیں، خدا نہ خواستہ میرا عقیدہ خراب ہے یا مجھے سمجھ نہیں ہے اور میں نے اگلے بندے کو غلط بات کر دی اور اس کو غلط راستے پر لگا دیا، تو میں تو پھر باعث بن گیا نا، یا میں خود سے خود ہی غلط راہ اختیار کر جاؤں، یا مجھے کوئی چکر دے جائے، کوئی یوٹیوب پر کسی کی ویڈیو ہو، کوئی بندہ مجھے مل جائے اور مجھے غلط عقیدے پڑھا کے اور میری راہ کو جو ہے وہ مجھے گمراہی کا شکار کر دے، تو نتیجتاً آج ایسا ہو رہا، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کتنے گمراہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو عقیدوں سے گمراہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے گمراہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط نظریات گھڑ کر اس معاملے میں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو جو ان کا شکار ہو گیا تو بس وہ گیا پھر، یعنی کچھ جو ہے تو کچھ لوگوں کا اپنا ہی دماغ خراب ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف خود کو خود ڈال دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ ہوتے ٹھیک ہیں لیکن وہ دوسرے ایسے ان کے پاس سائنسدان آ جاتے ہیں کہ وہ ان کو گھما کر چلے جاتے ہیں۔ تو بصورت دونوں صورتحال میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے اللہ کی پناہ میں جایا کرتے تھے، اللہ ہی پروٹیکٹر ہے نا اس معاملے میں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بات فرمایا کرتے تھے، او ازل او ازل، یعنی یہاں خطا ہے، یہاں پہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے، یعنی مجھ سے کوئی خطا ہو جائے یا مجھ سے کوئی خطا کروا دے، یعنی مجھ سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے یا مجھ سے کوئی گناہ کا کام کروا دے، یعنی یا تو میں خود غلطی کر بیٹھوں یا مجھ سے غلطی کروا دی جائے۔ آج کیا ہو رہا، یا تو انسان خود گناہ کرتا ہے یا اس انسان سے دوسرے لوگ اس سے گناہ کروا ڈالتے ہیں۔ اب ذرا ہم خود سوچیں یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں، کیا ہمیں روزانہ اس طرح کے معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ کیا ہمیں روزانہ ایسے لوگوں سے نہیں ملنا پڑتا؟ بالکل ملنا پڑتا ہے، سامنے آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے او ازلم، یعنی یا میں ظلم کروں۔ اب انسان ظلم بھی کرتا ہے، اب کتنے کاروباری لوگ باہر جاتے ہیں اور وہ کسی پر ظلم کر ڈالیں، یا ان پر ظلم کر دیا جائے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دی جائے یا ان کے ساتھ زیادتی کر دی جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ تو میں نے کاروبار کی ایگزامپل دی ہے، ظلم ہر طرح کا ظلم ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا، ویسے ہی چلتے ہی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا، یا کسی نے یعنی مجھ پر ظلم کر دیا، یا انسان ظلم کرتا ہے یا اس پر کیا جاتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں نا، تیسری تو کوئی صورت نہیں ہے۔ اور یا پھر ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے اور ظالم کا ساتھ دلوایا جانا بھی ظلم ہے۔ دونوں طرح یہ ظلم کی کئی کیفیات ہیں، اس کی تفصیل ہم تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں کہ ظلم کس کس طرح ہوتا ہے، تو یقیناً یعنی حد سے گزر جانا معاملات کے اندر، او ازلم او ازلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسری چیز ذکر کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ او اجہل او یجہل علی، یعنی یا مجھ سے جہالت کا ارتکاب ہو یا مجھ سے جہالت کا ارتکاب کروا دیا جائے۔ اب علماء نے اس کا جو میننگ لکھا ہے وہ ہے نامناسب سلوک، یعنی یا میں کسی کے ساتھ نامناسب سلوک کروں یا کوئی میرے ساتھ کرے یا کوئی مجھ سے کروا ڈالے، دونوں صورتوں میں، یعنی یا تو میں نامناسب سلوک کروں یا مجھ سے مناسب سلوک کروا دیا جائے یا میرے ساتھ کیا جائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو ذرا ہم تھوڑا سا تسلی سے بیٹھ کر سوچیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یعنی کتنا بڑا پیغام چھوڑا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور خود کو اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے۔ جب ہم خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیں گے ان چار معاملات میں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا بھی ہے کوئی ایسی کہ جو پناہ کو بڑی پکی سے
یعنی اس کی اپنے جو اندر حفاظت میں آیا ہے اس کے حفاظت کرنے والا ہو. اللہ سے اوپر بھی کوئی ہے؟ اللہ سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے, اللہ ہی اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حفاظت آتی ہے تو وہ پکی آتی ہے. ہاں البتہ صرف فرق اتنا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنی ہے کہ وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو ان دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جب ہم تو کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے نا, خالق کائنات ہے, مالک ہے, وہ اپنی ناراضگی کے باوجود بھی اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کی سنتا ہے. اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ سے تعلقات میں کہیں کمی بیشی ہے نا, تو اس کے باوجود بھی دعائیں تو وہ سنتا ہے. البتہ ہو سکتا ہے کہ دعائیں اس لیول پر قبول نہ آتی ہوں, لیکن اس کے تھوڑے بہت اثرات تو ضرور آتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ ہے نا. انسان اور اللہ میں تو فرق ہے نا. اللہ تو یعنی رحیم ہے, اپنے خود کو پکارنے والوں کی سنتا ہے. البتہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ کچھ یعنی کچھ نہ کچھ ایفیکٹ چھوڑتے ہیں. بصورت دیگر ہر حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی بھی سنتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دعاؤں کی جو قبولیت کے جو انداز ہیں وہ الگ الگ ہیں. جس کے تو تعلقات بہت اچھے ہیں اس کی تو حفاظت ایسے آئے گی کہ فرشتے ہی خود جو ہے نا محافظ بن کے اللہ تعالیٰ ان کے کھڑا کر دے گا بندوں کے سامنے. تو جیسے جیسے ہمارے تعلقات میں کمزوری آتی ہے ویسے ویسے دعاؤں کے ایفیکٹس بھی اسی لیول پر رہتے ہیں. تو ہر حال میں ایک مومن کو اسی لیے ہمیں دن میں استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے اور اپنے گناہوں کو سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کون سے گناہ ہوئے ہیں. ذرا ہم رات کو سونے سے پہلے سوچیں تو صحیح دن پہ بیٹھ کے کہ آج ایسی کون سی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی. ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. لیکن ایک اور المیہ بھی ساتھ یہ جنم لے چکا کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کئی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے, اور جن کو معلوم ہے وہ اس کو جو سمجھتے ہیں بس ناک پہ بیٹھی مکھی ہے اڑا کر رکھ دی. تو یہ بھی ایک معاملہ ہمارے لیے تھوڑا سا عجیب ہو چکا ہے. سو کوشش کریں اگر آپ کو کتاب الکبائر مل سکے. کتاب الکبائر کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ان معاملات میں بڑے خطرناک ہیں, وہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے رہتے ہیں. تو ان سے جان چھڑوانا امیڈیٹلی ضروری ہوتا ہے. کوشش کریں کہ کتاب الکبائر کو اگر آپ پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا. اس کے اندر جو اس کتاب کے رائٹر ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تمام جو کبائر گناہ ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کون سی آیات کے تحت کون سا گناہ کبیرہ میں داخل ہو رہا ہے, کس حدیث کے تحت کون سا گناہ کبیرہ میں جا رہا ہے, اور اس کی اچھی خاصی تعداد ہے. ہمارے ہاں تو 5-6 سمجھے جاتے ہیں نا, لیکن نہیں, وہاں پہ تعداد کافی زیادہ ہے. ذرا ویسے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو 1 بائی 1 کر کے شیئر کروں, لیکن میں نہیں کر سکا کیونکہ جاب ہے, کلاسز ہوتی ہیں, اور وہ کچھ یا بس سادے الفاظ میں توفیق نہیں مل پا رہی. اس سادے الفاظ میں کیا اپنے وجوہات پیش کروں, شاید اس کی مجھے توفیق نہیں مل پا رہی ابھی تک. تو زندگی رہی, اگر موقع ملا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جزاکم اللہ خیرہ. اس دعا کو نہ صرف سنیے بلکہ آگے بھی پھیلائیے, اپنے ارد گرد میں پہنچائیے کہ اس دعا کو سیکھا جائے, اس کو سمجھا جائے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.